बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मलिहा जी ने आपको बताया, मेरा नाम उज़मा एजाज है एंड प्रोफेशन आई एम एन एजुकेशनिस्ट। और अब तो काफ़ी अर्सा हो गया, 16-17 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में। लेकिन पिछले तकरीबन 12 to 13 ईयर्स से मैं प्री स्कूलर्स और जो लोअर एलिमेंट्री है, जिसको हम 1 to 3 ग्रेड्स जो होते हैं, इनके साथ काम कर रही हूँ। और थोड़ी थोड़ी सी बहुत बेसिक सी चीज़ें जो मुझे इस दौरान में पीटीएम्स के थ्रू और जो जब मुलाकात, क्योंकि आते जाते बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करते हुए जब मदर्स बात करती हैं, तो बहुत चंद एक बेसिक किस्म के जो है हमारे पास वो होते हैं, इश्यूज होते हैं जो बच्चे करते हैं। और उसमें से रीडिंग उनकी जो है बहुत वीक हो जाती है, जो क्लास में एज अ टीचर भी आप लोग देख रहे होते होंगे, और घर में मदर्स को भी जो है वो इसी से परेशानी होती है। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया बहुत अच्छे से कि अलिफ बे पे हम हरूफ तहज्जी तो बच्चे सीख जाते हैं पीजी और नर्सरी के स्टेप से। आगे जब हम आते हैं तो मुसव्वते, शरारती नौ, ये सब भी टीचर्स बता के, शरारती नौ कौन से अल्फाज हैं, वो सारे अल्फाज जैसे हैं अलिफ है, वाव है, छोटी ये है, दाल डाल, जाल, रे अरे जे ये सब वो अल्फाज हैं जो शरारती नौ कहलाते हैं। और शरारती नौ वो अल्फाज इसलिए इनको कहा जाता है कि ये किसी के साथ जुड़ते नहीं है। जैसे आप बे अलिफ बा लिखोगे तो बे अलिफ के साथ जुड़ जाएगी, लेकिन अगर दाल अलिफ दा लिखेंगे तो दाल अलिफ के साथ जुड़ती नहीं है। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो बच्चे टीचर्स डेफिनेटली करवाती हैं क्लास में बच्चों को, बट जब हम बच्चों को करवाते हैं घर में तो मदर्स इन बेसिक चीजों को नहीं समझ सकती। अच्छा, शरारतीन और मुसव्वदे करवाने के बाद हमारे पास आते हैं भारी हरूफ। अभी भी मैं चंद एक वो देखती हूँ भारी हरूफ में, जब हम जोड़ और तोड़ लिखते हैं किसी चीज का, तो अगर मैंने लिखा है भेड़, और भे का मतलब है कि उसको तोड़ेंगे, तो वो बे और दो चश्मी है को तोड़ कर लिख देते हैं। मगर उससे क्या होता है कि वो वर्ड नहीं है, एक बे है और एक भे है। बे हमारा हरूफ तहजी का हिस्सा है, जबकि भे वो भारी हरूफ हैं जिनके साथ दो चश्मी है आ जाती है, भे, फे, थे, ठे, ये सारे। और डेफिनेटली इनको इसी तरीके से ये चारों मुसव्वतों के साथ, मुसव्वतें क्या है कि जिनके बगैर हमारे कोई वर्ड्स बनते नहीं है, किसी ना किसी तरीके से ये दो हरफी लफ्ज, फिर तीन हरफी लफ्ज होते हैं। जैसे हम बाप लिखेंगे अगर, तो बाप में बे, अलिफ और पे तीन हरफी आ जाता है, फिर चार हरफी, पांच हरफी, और इसके बाद हम सेंटेंस मेकिंग पर आ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता से। लेकिन करना क्या है इनके साथ, इस चीज को बेसिक रीडिंग, ये चीजें हम नर्सरी प्रेप में जब हम कर लेते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं, तो रीडिंग्स में हमारे साथ क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल पेश। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब प्रेप का लेवल, प्रेप से ग्रेजुएट होके बच्चे प्राइमरी में एंटर होते हैं, तो हमारे पास, क्योंकि जो प्रेप लेवल है वहां पे सिर्फ तीन सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स। आगे जाके आपके सब्जेक्ट्स भी ज्यादा हो जाते हैं, 6 to 7। और उसके साथ क्या होते हैं कि आपके 6 to 7 सब्जेक्ट्स भी हो जाते हैं, और एक आपका जो क्लास टाइमिंग्स की ड्यूरेशन जो है आपकी, वो प्री स्कूल में आपकी कोई वो नहीं होती है। आप में अगर 1 आवर में एक बच्चा कॉपी कर रहा है, स्लो राइटर है, स्लो लर्नर है, आप उसके साथ साथ चलेंगे। बट इन 1 ऑनवर्ड्स हम क्या करते हैं कि हमने एक टाइम रखा हुआ है, इंग्लिश की टीचर्स आएंगी और वो अपना 30 to 35 40 मिनट्स, जितनी देर का उनका पीरियड है उनकी क्लास का है, वो लेके चली जाती है। उसमें हमने बोर्ड बोर्ड प्रिपरेशन भी करनी है, उसमें हमने लिखना भी है, बच्चों को पढ़ाना भी है, और डेली बेसिस पे 3 से 4 बच्चों को जो है वो हमने रीडिंग भी सुननी है उनसे। अच्छा, अब हमारी रीडिंग में बहुत ज्यादा उर्दू की रीडिंग में जो हमारी मदद करते हैं, इन सारी रीडिंग्स के साथ साथ एक अल्फाज होते हैं बसरी अल्फाज, जिनको कहा जाता है। बसरी अल्फाज वो अल्फाज होते हैं, बसरी मतलब देखना। बे अलिफ बाप पे साकिन, बाप को मैं जोड़ करूंगी, लेकिन बसरी अल्फाज ऐसे अल्फाज हैं जो आपने सिर्फ देखने हैं और उनको पढ़, ये बहुत, जो बाद में हम ग्रुप में शेयर भी मैं वक्तन फवक्तन करती रहूंगी। जैसे ये है, वो है, आज, कल, आता, जाता, है, था, थी, वो सारे वर्ड्स जो आपके एक पैराग्राफ के अंदर बार बार आ रहे होते हैं,
مینی ٹائم. جب یہ ریپیٹیشن بار بار ہوتی ہے تو آپ نے بچے کو، اگر اس کو ہم ساؤنڈ کے ساتھ انگلش میں بھی ہم نہیں کرتے، وہ ہم انگلش میں جب بات کریں گے تو پھر اس پہ کریں گے، اردو میں بھی ہم اس کا جوڑ نہیں کرتے. جب ہم ان کو پڑھاتے ہیں تو جسٹ سی اینڈ سے، دیکھیے اور پڑھیے. جہاں پر آپ کے بچے کو نظر آئے کہ وہ یہ لکھا ہوا ہے، وہاں پہ اس کو یہ پڑھنا ہے. اور جہاں پہ اس نے دیکھا ہے کہ وہ لکھا ہوا ہے، آج لکھا ہوا ہے، کل لکھا ہوا ہے، وہ سب چیزیں بچہ وہاں سے دیکھ کے پڑھ لے گا. اب ایک جملہ میں نے لکھا ہوا ہے جو جہاں پر میرا نام عظمیٰ ہے، یہاں پر 3 میرا نام ہے، یہ تینوں بصری الفاظ ہیں. جب بچہ یہ سینٹینس، یہ جملہ پڑھے گا تو میرا نام ہے، یہ تینوں الفاظ وہ کیسے کرے گا؟ دیکھ کے. کیونکہ اس نے اتنے ٹائمز یہ بار بار ریپیٹیشن ہم کرتے ہیں کہ وہ دیکھے گا تو میرا نام ہے تو اس کو پڑھنا آتا ہے. اس نے کوشش کس پہ کرنی ہوگی؟ عظمیٰ پہ. میں ایک لڑکی ہوں، میں اسلام آباد میں رہتی ہوں، میں رہتی ہوں. میں ایک، گنتی کے تمام الفاظ جو اردو کی گنتی کے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ تمام بھی بصری حروف میں آتے ہیں. ہمارے جو ویک ڈیز ہوتے ہیں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، پورا ہفتے کے دن، مہینوں کے نام، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ سب بصری حروف میں آتے ہیں. اور بصری حروف کی لسٹ ہم نے ایک بنا کے رکھ لینی ہے اپنے پاس، جو ہم بچوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے. اچھا، ان کو ریپیٹیشن کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ چھوٹے چھوٹے پیپرز لے لیں، 4 پیپرز کے پیسز کر لیں، ان کے اوپر یہ لکھ کے رکھ دیں. بڑے بڑے جس طریقے سے ہمارے پاس کارڈ سسٹم ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو ہم اس کو بار بار کارڈز کی طرح کھیلتے جائیں گے ہم ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور ہم ان کو بتاتے جائیں گے. وہ کیا کریں گے کہ پڑھیں، اور اس کے بعد یہ ہے، جیسے ابھی میم نے یہاں پہ ملیحہ جی نے کیا ہے، یہ ہے، اور ہے، اگر، مگر، یہ سب جب ان کو یاد ہو جائے گا تو جملہ بنانا ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جب ایک چیز بچوں کے اندر جو اور لیک کرتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم ٹیچرز بھی اور گھر میں مائیں بھی یہ کرتی ہیں کہ میں نے تو 3 ٹائمز 4 ٹائمز کلاس میں بچوں کی کلاس لے لی ہے، اپنے جو آج کے میرے 5 اسٹوڈنٹس تھے میں نے ان سے بھی سن لیا ہے، اب بھی اگر میرے پاس ٹائم ہے تو میں بچوں سے کہوں گی کہ آپ پلیز اس کو 2 to 3 ٹائم ریوائز کریں. اس میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہمارے بتائے ہوئے طریقے پہ کرتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو باقی بچوں کا سن سن کر بولتے جاتے ہیں. اسی طرح سے جب آپ ان سے ریڈنگ سنو گے تو وہ اگر آپ کو ایک فلوئنسی میں پڑھتے ہوئے سنائی دیں گے تو وہ سن لیں گے، ادروائز تو اگر آپ ان کے اوپر وہ کہو گے کہ یہ والا ورڈ پڑھیے بیٹا، یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ نہیں، وہ یہ نہیں پڑھ سکیں گے، وہ اور نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن انہیں جملہ پورا پڑھنا آتا ہوگا. تو اردو پہ جیسے ہمارا تھوڑا سا اینڈ رہ گیا تھا کہ اگر ہم ان کو اسی طریقے سے کروائیں گے تو ہماری ریڈنگ میں بہت بہتری آتی ہے، اور جب لکھنا، ریڈ کرنا اچھے سے آ جائے گا تو آپ کو پھر لکھائی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں، جب ایسی بہت ساری ورک شیٹس آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے ہم لوگ، لیکن بہت ساری آپ کو نیٹ پر سے بھی مل جائیں گی. جب بھی جو بھی ورک شیٹ آپ کو چاہیے ہو، آپ اس میں سے وہاں سے جا کے ٹاپک لکھیے اور وہاں پہ آپ کو ورک شیٹ بآسانی مل جاتی ہے. ایون کہ میں مدر سے بات کہوں گی، ورک شیٹس کی بات آئی، آپ اکارڈنگ ٹو یور چائلڈ نیڈ آپ اے آئی کو یوز کریں، اور آپ اپنی مرضی سے، وہ بھی انشاءاللہ ہم گروپ میں یا ایک اور سیشن لے کے ہم مدرس کو سکھا دیں گے کہ آپ کیسے بچے کو جو لفظ نہیں آ رہے، جو حرف نہیں آ رہے، جو چیز نہیں آ رہی، آپ اس کی کیسے خود سے ورک شیٹ ود ان سیکنڈ منٹ ڈیولپ کر کے، اور آپ اس کے پرنٹ آؤٹس نکالیں اور بچوں کو پریکٹس کروائیں. انشاءاللہ وہ بھی پھر ہم بتا دیں گے. کنٹینیو بالکل عثمان بالکل جی ایسے. کریں. اب جب ہمارے سینٹینسز ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اردو میں ایک ہمارا جو لوور لیول پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تصویری وضاحت. تصویری وضاحت میں ہم ان کو مددگار الفاظ دیتے ہیں، ساتھ ایک تصویر دیتے ہیں تاکہ وہ ان الفاظ کی مدد سے اپنی تصویر کی ایک کہانی لکھتی. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں دوبارہ تفہیم کے اوپر، اور پھر ہمارے ذرا مضامین، اور ہم اس طریقے سے اس طرف چل پڑتے ہیں. لیکن ریڈنگ کے لیے پریکٹس. دوسری چیز جیسے میں نے کہی کہ جب مدرز اور ٹیچرز بھی جب ریڈنگ بچے کی سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو پوائنٹنگ فنگر ہے وہ اس ورڈ کے اوپر، جب وہ بچہ ورڈ پڑھ رہا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں،
کھیل ورڈ پڑھ رہا ہے تو اس کی پوائنٹنگ فنگر کھیل کے اوپر ہی ہونی چاہیے، نہ کہ وہ اس کی فنگر فلو کر رہی ہو لائن کے اوپر. اور اس طریقے سے بچے یاد تو بہت اچھے سے، کیونکہ بچوں کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو 3 up to 6 years کی جو ایج ہے، اس میں بچے بہت زیادہ آبزرونٹ بھی ہوتے ہیں اور ایبزارب بھی بہت اچھے سے کر لیتے ہیں. یہ آپ کی وہ میں ایک ساتھ ہم تقریباً 5 to 6 فورن لینگویجز ادر دین ہماری مدر ٹنگ جو ہے، لیکن اس چیز میں سکھانا بھی ہے. بٹ ان کو کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو جب بھی سکھائیے تو ان کی چوائس کے مطابق، گھر میں کیونکہ مدرس جب کروا رہی ہیں تو ان کی چوائس کے مطابق کہ ہم نے آج یہ والا کام کرنا ہے یا وہ والا کام کرنا ہے ادر دین ہوم ورکس. بٹ آپ نے کرنا بھی کیا ہے کہ بہت وائزلی اپنے پاس 3 4 وہی آپشنز رکھیں جو آپ بچے کو آج کروانا چاہ رہی ہیں. آج ہمیں ریڈنگ کرنی ہے، بصری الفاظ پڑھنے ہیں، کچھ ڈکٹیشن املا کے الفاظ کرنے ہیں، کیا کرنا ہے آپشنز رکھیں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ کریں. کیونکہ بچوں کو یہ بہت اچھے سے فیل ہوتا ہے کہ جب میری مرضی کا کام ہو رہا ہے تو میں بہت اچھے سے اس کو کروں گا. ٹھیک ہے جی. تو ابھی اس کے بعد باقی آپ کی جو کوئریز وغیرہ ہوں گی گروپ میں، انشاءاللہ آگے بھی اگلے سیشنز میں بھی ہم بہت ڈیٹیل سے آہستہ آہستہ ہر چیز کو لے کے چلیں گے. لیکن جو سب سے مین چیز ہے وہ آپ نے اس میں کیا کرنی ہے، بصری حروف کے ساتھ بصری حروف کی ایک لسٹ جو آپ کے سٹارٹنگ لیول سے جو ہے لسٹ 1 لسٹ 2 اس طریقے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے.